والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. غصے کا مذموم ہونا، اگرچہ یہ بڑا چیپٹر ہے، اس میں حسد کے حوالے سے بھی ہے، مگر ہم تین چیزیں ہیں: غصہ، کینہ اور حسد، تین نجاستیں جن کے اندر نفوس لتھڑے ہوتے ہیں. اور کیونکہ اللہ رب العزت صرف پاکیزہ نفوس کو ہی اپنے ہاں باریاب کرتا ہے، اور اعلیٰ قدروں کو جو ہے وہ چھونے والے جو قلوب ہوتے ہیں، اونچی چوٹیوں کو سر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ صورتیں، حالتیں، کیفیتیں جو ہیں، ان چیزوں کو پانے والے جو نفوس ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے شروع سے میں یہ کہا تھا کہ ان چیزوں کو دو حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بننا، جس میں کچھ عیوب، کچھ برائیاں، گندگیاں، پلیدیاں، ان سے نفوس کو دھونے کی کوشش اس سے کہیں بڑھ کر کرنی ہے جتنی کہ آپ اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھرا اور پاک کرتے ہیں. تو نفوس کی پاکیزگی کہیں بڑھ کر مطلوب ہے اس دین کے اندر بنسبت کپڑوں کے اور جسم کے. دوسرے جس حوالے سے ہم نے اس چیز کو سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو گندگی ہے جو کہ نفس کے اوپر آ کر جم جاتی ہے، اور اس کی بے شمار یہ صورتیں ہیں، ہم ایک ایک چیپٹر میں ان چیزوں کو پڑھتے چلے جائیں گے. یہ دراصل شیطان کی خوراک ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو گندی ارواح ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں پر آ کر بیٹھتی ہیں، جیسے مکھیاں جو ہیں وہ گند پر آ کر بیٹھتی ہیں. تو اسی طریقے سے شیطان کو بھی یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور شیطان کے لیے جو دروازے نفس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہر انسان بڑا بسا اوقات ان کو چوپٹ کھول کر بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ بھی یہی چیزیں ہیں. شروع میں یہ بات جو ہے وہ کی گئی تھی، یہی حسد، یہی کینہ، یہی بغض، یہی تکبر اور یہی غصہ، اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی، بے خوفی وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں سے اس وجہ سے بھی آپ نے پاک ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے مدخل ہیں، شیطان کے لیے انٹرنس کا کام دیتے ہیں آپ کے نفس کے اندر. جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا سب درہم برہم ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نماز میں میری توجہ نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ذکر میں، پھر آپ کہتے ہیں کہ دعا میں تو میرا دل ہوتا ہی نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مجھے برسوں ہو گئے کوئی بات کیے ہوئے، کوئی مناجات کیے ہوئے، کوئی اچھا وقت گزارے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خیر ہے اس کو طلب کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کے لیے مر مٹنا اور اس کے لیے بے حال ہونا، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو مجھے چھو کر بھی نہیں جاتی ہیں. تو چھو کر کیسے جائیں گی؟ کیونکہ نفس کے دروازے چوپٹ کھول رکھے ہوئے ہیں شیطان کے لیے، اور یہ اتنے بڑے بڑے گیٹ جو ہیں وہ کبھی بند کرنے کی سوچی نہیں ہے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ تو یہی ہونا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تعمیرات ہو ہی نہ سکیں جو کہ خیر کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہونے کے لیے جو تعمیرات یہاں پر مطلوب ہیں، تو وہ تعمیرات یہاں پر ممکن ہی نہیں ہیں. ایک ہی رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ شیاطین آپ کو اس سے رکھنے سے روک دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. بہرحال ہم اب چلتے ہیں اس مدخل کے بعد. تو کہتے ہیں کہ جو پہلے ہم نے زبان کی آفتیں اسی حوالے سے ذکر کی تھیں. تو ہر بندے کو اگر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت آدمی نہیں کرتا تو وہ عبادت کا معنی جانتا نہیں ہے. تو عبادت جو ہے نا وہ محض کوئی اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ کا کوئی سیاسی اور کوئی جو ہے وہ سماجی یا کوئی عسکری ہی ٹکراؤ ہے شیطان کے ساتھ. تو یہ سارے میدان ہیں جن کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، اطاعت کرنی ہے.
تو فرماتے ہیں کہ جو غصہ ہے، غضب جو ہے، یہ ایک آگ کا شعلہ ہے جو انسان کے اندر رکھا جاتا ہے اور جس کو شیطان آ کر بھڑکاتا ہے، اور دراصل یہ اپنی فطرت کے لحاظ سے ہی شیطان کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے پر آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ وہ نیچے بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک عاجزی ہے، اس کے اندر ایک انکساری ہے، اور آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے، وہ اوپر اٹھتی ہے، وہ شعلے اگلتی ہے، اور اس کے اندر ایک فساد ہے اور ایک جلا دینے کی ایک خاصیت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان سے انسان کو ملتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ غضب سے اور غصے سے اور بھڑک اٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر آدمی کو منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نصیحت چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی اچھی سی نصیحت فرمائیے، اوصنی یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ لا تغضب، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور نصیحت آپ کہتے ہیں غصہ چھوڑ دو، لا تغضب۔ تو 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو بہت زبردست آدمی جو ہوتا ہے، شدید بڑا کمال کا انسان جو ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جو پہلوانی کے وقت اور کشتی کے وقت جو ہے نا وہ اپنی طاقت دکھا سکتا ہو، بلکہ جو کمال زبردست آدمی جو اسلام کی لغت میں ہے وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا کر دکھا سکتا ہو۔ غصہ جو ہے یہ انسان کو بے شمار برائیوں کی طرف خود بخود دھکیل لیتا ہے، اور اگر اس سے آدمی نجات پا لے تو یہ انسان کو بہت ساری خیر کی طرف خود بخود جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا ابلیس کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ موسیٰ میں تمہیں چند باتیں بتا دیتا ہوں، مطلب جو اس نے اپنے کوئی خاص جو اس کے گر ہیں یا اس کے کچھ ہتھ کنڈے ہیں تو ان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک تو جذبات میں آنے سے بچ کر رہنا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی جذبات کی نظر ہو چکا ہوتا ہے اور غصے میں جا چکا ہوتا ہے، اس وقت کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں جیسے یہ بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، اتنا زیادہ وہ ہمارے لیے وہ جو ہے وہ قابل تسخیر ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے بہت کمال کا نیک انسان ہوگا، بڑا زبردست ہوگا، مگر اس وقت جو ہے وہ اس طریقے سے شیطان کے قابو میں آ جانے کے لیے پوری طرح وہ تیار ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ ایسا ہے کہ اس سے اعلیٰ جال ہم کبھی نہیں بنتے کسی کے لیے بھی، تو یہ مطلب ہے کہ کم ہی اس سے کوئی چھوٹ کر جاتا ہے۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑ دلی اور یہ جو ہوتی ہے کنجوسی اور چھوٹے دل کا آدمی جو ہونا، اس سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ جو تنگ دل اور تھوڑ دل آدمی ہوتا ہے وہ نہ دنیا پا سکتا ہے نہ آخرت پا سکتا ہے۔ یہاں غضب کی حقیقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل انسان جو ہے وہ اپنی کسی بڑائی کے پندار کا شکار ہوتا ہے، تو یہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف کیسے کچھ ہو، کیوں بھی دنیا تمہاری ہے، مطلب یہ تو اس وجہ سے اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ انسان کی حیثیت کو جاننے کے ساتھ ہے۔ کیوں غصہ اتنا مذموم کیا ہے؟ کیونکہ غصہ دراصل انسان کی مرضی کو مستقل بالذات اور غالب اور حاوی جو ہے نا وہ ہونے کا ایک معنی دیتا ہے۔ کیوں بھی میں ہوں، تم ہو کیا یار، میری مرضی کے خلاف، تو تم یار چیز کیا ہو تمہاری مرضی کے خلاف۔ اور اگر یہ ہے کہ ہاں کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو گئی ہے، شریعت کے خلاف ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے مطلب کہ وہ ایک اور چیز ہے، اور شریعت کے لیے اور حق کے لیے غصہ ہونا اپنی جگہ پر درست بھی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند بھی رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے
وہ بہرحال اس معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غصہ انسان ختم کر دے. یہ کیسے انسان ہو اور اس کو غصہ نہ آئے؟ تو یہ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں غصہ آئے ہی نہ، بلکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو سے مراد ہے کہ غصے کو کنٹرول کرو، کیونکہ جو انسان غصہ کرتا ہی نہیں ہے وہ تو شاید انسان ہی نہ ہو. غصہ آنا تو ایک طبیعی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں افراط کا شکار ہوتے ہیں، کچھ اس میں تفریط کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اس میں اعتدال پر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ باتوں کے معاملے میں بھی آدمی غصہ نہ کرے، ٹھیک ہے، شریعت کے مسئلے میں بھی آدمی کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے، اس پر بھی اس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو کہتے ہیں کہ پھر تو انسان کی حمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو جو صحیح باتیں ہیں ان پر غصہ آنا، مطلب جس کا حق ہوتا ہے اس پر غصہ آنا، یہ نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر مستحسن ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا تھا وہاں بدلہ بھی لیتے تھے اور غصہ بھی دکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حدیں کہیں پر ٹوٹتی تھیں تو بسا اوقات آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. لوگ تقدیر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ایک فریق جو ہے وہ ایک قسم کی آیات کو پیش کرتا جا رہا تھا، دوسرا فریق دوسری قسم کی آیات کو پیش کرتا جا رہا تھا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، ان کی کانوں میں باتیں پڑ گئیں جو کہ ہو رہی تھیں، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلوں کو اسی بات نے مروایا ہے. خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے نہیں اتری کہ اس کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ مارا جائے اور ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ رد کر دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے دونوں حصے ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور ایک دوسرے کی تکمیل کریں. تو ایک کامل متکامل کتاب ہے اور شریعت ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید اس حد تک غصے کا اظہار فرمایا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی جتنی شاید ہی کسی اور موقع پر ہوئی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں میں بولا نہیں تھا. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کے اس قصے کا مطلب میں حقدار نہیں بنا، تو جو بولا وہی ہوگا اللہ کے رسول کے غصے میں بولا نہیں تھا وہاں پر. اچھا، اس کے مطلب جسمانی نقصانات بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہم جو ہے کوئی یہ طب کی مجلس نہیں ہے، یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ اینگر مینجمنٹ کے بے شمار کورسز لوگ کرواتے ہیں. ویسٹ میں تو لوگ مطلب آدھی دنیا اسی پر جو ہے نا وہ ہوئی ہے کہ جناب لوگوں کو کس طریقے سے مطلب گھر ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے، دفتروں سے بعض اوقات آدمی جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اس کی جو فائل ہے وہ آگے نہیں بڑھتی اور اس کی ترقی نہیں ہوتی. لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو جاہل ہیں مطلب ان کی محبتیں ناکام ہو جاتی ہیں کس وجہ سے کہ جناب یہ کسی کے ساتھ مطلب چل نہیں سکتا ہے. صحبتوں کے اندر ان کا نقصان ہو جاتا ہے اور اس میں ایک انانیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی انسان کے منہ لگانے کا نہیں رہتا ہے. تو اس کے سماجی نقصانات بھی بے شمار ہیں اور فزیکل جسمانی نقصانات بے شمار ہیں، اس کے نفسیاتی نقصانات بے شمار ہیں. لیکن ہم ظاہر ہے ان سارے پہلوؤں سے ان چیزوں کو نہیں لے رہے کیونکہ ہم اس کو شرعی پہلو سے لے رہے ہیں جو کہ ان ساری ہی اشیاء سے کفایت کر جاتا ہے. تو ہماری شریعت پر جب ہم چلتے ہیں تو حقیقت ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، بہت کمال کی بات جو ہے وہ ہماری شریعت نے بتا دی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو تسکین دے دیتا ہے، اس کے دل کو اس اعلیٰ ترین حالت کے اندر لے آتا ہے جس پر جو ہے وہ قلوب اطمینان پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں، اعتماد پاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ تخلیق ہوئے ہیں قلوب ان تمام امور کو بأحسن طریق انجام دے سکتے ہیں. تو ایمان جو ہے حقیقت ہزار مسائل کا حل ایمان ہے. تو ہم بہرحال یہ غصے کو قابو کرنا یہ عبادت کے حوالے سے ہی دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور آپ کے دیے ہوئے اس طریقے اور سنت کو سامنے رکھ کر ہی ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. اس کا اسباب جو ہیں کہتے ہیں کہ جب تک اس کے اسباب کا علاج نہ کرو تو اس مسئلے کا علاج بھی
نہیں ہو سکے گا۔ اس کا اسباب کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ ہے عجب۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، مطلب ہے آدمی پتہ نہیں کون سے برج میں رہ رہا ہے، اونچا کہیں، تو اس وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر خود پسندی نہ ہو، اپنی بات کو کوئی چیز وہ سمجھتا نہ ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں اور بھی انسان ہیں اور اوروں کو بھی اللہ نے سمجھ بھی دے رکھی ہے، اور پھر کسی وقت یہ ہے کہ اوروں کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ انسان بہت نیچے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں خود پسندی کا علاج کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ غصے کا ایک بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ فضول مذاق ہوتا ہے۔ وہ دوستوں میں چل گیا، ہر بندے نے جو ہے نا وہ جگت کرنی ہے، ہر بندے نے دوسرے کو جو ہے نا دوسرے پر پوائنٹ جڑنا ہے، اور کبھی کسی نے ادھار نہیں کرنا ہے، مطلب تو اس میں بھی جب ایک حد سے تجاوز ہوتا ہے تو پھر وہ غصے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بحث، فضول بحث، جو ہم نے پہلے بھی تمہیں اس بات سے سمجھایا تھا، روکا تھا کہ بحثیں کرنا جو ہے وہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی غصے کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر ضد بازی جو ہوتی ہے وہ، اس کے علاوہ وعدے کا پاس نہ کرنا اور کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، تو یہ جب ہوتا ہے تو مطلب کہ غصے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر غصے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کوئی بہت بڑی حیثیت کے طلبگار تھے تو اس وجہ سے تمہیں غصہ آنے لگ گیا ہے، یا یہ ہے کہ تم مال کے بہت بڑے شیدائی تھے تو اگر تم یہ دنیا کی چیزوں کی محبت دل سے نکال دو تو بہت امکان یہ ہے کہ غصے کی اس مصیبت سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ علاج کے جو مزید کچھ طریقے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو غصہ دبانے کے جو فضائل قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت اپنی سنت کے اندر بیان کی ہے، اس کو اگر تم کبھی ذہن میں لے آؤ تو بہت امید یہ ہے کہ اس معاملے میں تم وہ اعلیٰ انسان بن کر دکھا سکو گے جو غصے کے وقت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اصحاب رسول اللہ کو اپنی یہ جو ہے نا انسانیت جو ان مواقع پر ہی ظاہر ہوتی ہے، مطلب کچھ چیز ہے نا وہ عین اسی موقع پر ہی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ نہایت اہم بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یار تم نے یہ کیوں ایسی بات کیوں کی، اتنا زیادہ تلخ کیوں ہوئے، گالی کیوں نکالی؟ کہتا ہے یار بس غصہ تھا۔ تو یعنی آپ کے خیال میں یعنی جب غصہ نہیں ہوتا تو گالی نکالنے کی، یعنی گالی آپ نے اسی وقت دینی جب غصہ نہ، یعنی آپ کا جو آپ کے اندر کا ایک مسلمان ہے اس نے غصے کے وقت ہی اپنا آپ ثابت کرنا تھا۔ وہ موقع تو آپ نے کہا یہ تو وہ تھا، اچھا تو وہ دوسرا وقت وہ کہہ رہا ہے اس وقت مجھے خوشی بہت چڑھی ہوئی تھی، اس وقت میں قابو نہیں رہ سکتا۔ اچھا خوشی غصے کے وقت ہے تو یہ قابو نہیں رہ سکتا، خوشی کا وقت ہے تو یہ قابو نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ جناب کوئی نا امیدی ہو گئی تھی تو اس وقت وہ قابو نہیں رہتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ نہیں اس نے بالکل دامن ہی چھوڑ دیا، اس کا خیال ہے کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کچھ مل گیا اس کو تو مسلمان والے جو شیوا ہے وہ نہ دکھا سکا، کچھ ہاتھ سے چلا گیا تو مسلمان والا شیوا نہ دکھا سکا۔ تو بھائی صاحب آپ مسلمان کس وقت ہوتے ہیں؟ مطلب ہے کہ خوشی کے وقت بندہ مسلمان نہیں ہوتا، غمی کے وقت بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خاص مواقع، یار یہ تو موقع ہی ایسا ہے، یہاں پر کیا شریعت کی بات کر رہے ہو؟ تو اچھا تو مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا جب آپ نے شریعت پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب مسلمان ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہے۔ تو بھائی یہی مواقع ہیں، تو غصہ کے ہی ایک وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی عبادت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعض عبادات کے خاص اوقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ہر عبادت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو نماز کے اوقات ہیں وہ تو ہمیں بتا دیے گئے، روزے کے اوقات ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے، حج جو ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہوتا ہے، اپنے وقت نہ ہو تو مطلب حج بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات کیونکہ ذرا اور طرح کی تھی تو ان کے اوقات اور طریقے سے ہمیں بتا دیے گئے۔ اب یہ جو نفس کی عبادات ہیں ان کے اوقات بالکل اور طرح کے ہیں، تو ایک وقت ہی ہے کہ اس میں اس نوعیت کی، اس درجے کی، اس انداز کی، اس فطرت کی جو عبادت
عبادت ہے وہ اسی وقت مطلوب ہے اور اس طرح کی عبادت اسی وقت مطلوب ہے. تو جب کسی عبادت کا وقت ہے وہ اسی وقت مطلوب ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں جب آپ بالکل نارمل ہو جائیں گے تو پھر آپ غصہ بھی نہیں کریں گے, پھر آپ بدتمیزی بھی نہیں کریں گے, پھر آپ دھیمے بھی رہیں گے, پھر آپ عاجزی بھی دکھا لیں گے, پھر آپ انکساری بھی دکھا لیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو شریعت نے جو اس کے فضائل بتائے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ایسے آدمی کے لیے جو اپنا آپ قابو میں رکھتا ہے, کیونکہ یہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کہتے ہیں کہ یہ جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کو پتہ ہے شخصیت جو ہے اس میں آپ ایک شدت, ایک زور اور حاوی ہونا, یعنی عمومی طور پر غسیلی طبیعت کے مالک تھے. تو طبیعتیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ جب اسلام ملا عمر رضی اللہ عنہ کو تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کو کیا بنا دیا اس دین نے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ تھے تو ایک صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آئے. تو کہنے لگا کہ خطاب کے بیٹے, نہ تو تم ہمیں جو ہے نا ہمارا حق دیتے ہو اور نہ ہمارے مابین عدل سے اور انصاف سے کام لیتے ہو, اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری باتیں کی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا کہ وہ کچھ کر گزریں اس شخص کے ساتھ. تو کہتے ہیں وہیں پر جو ہے ایک قراء میں سے, قراء ان لوگوں کے سے جو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے صحابہ میں سے, ان کو قراء کہا ہے. تو قراء میں سے ایک بیٹھے تھے وہاں پر, حر ابن قیس. تو وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین بس اللہ تعالیٰ کی یہ بات تھوڑی سی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین, کہ عفو کو اختیار کرو اور جو معروف ہے اسی کا حکم دو, اور جو جاہل ہوتے ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو, ان سے روگردانی کر لو. وہذا مل جائے, اور یہ شخص جو ہے نا یہ جاہلین میں سے ہے, جاہل ہے. تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سننا تھا, جہاں تھے وہیں رک گئے. اور پھر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وکان وقافا عند کتاب اللہ, یا عند حدود اللہ. جہاں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہوتی عمر رضی اللہ عنہ یوں رک جاتے جیسے بریک لگ گئی ہے. تو دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ایک بندے نے سمجھ رکھا ہوا ہے, تو اس وجہ سے غصہ بھی جو ہے اس کو بے قابو نہیں کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اور جو ایک ذریعہ ہے علاج کا, تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور اس کے غضب کو اور اس کی پکڑ کو ذہن میں لے کر آنا کہ وہ جو ہے وہ کیسا زبردست ہے. اور یہ بات کہ جو بندہ, حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنا غصہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصہ چھوڑ دے گا. تو یا ابن آدم اذکرنی عند غضبک اذکرک عند غضبی, ابن آدم اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر, تو اب میں اپنے غصے کے وقت جو ہے نا وہ تجھے یاد کروں گا یا تجھے جو ہے وہ بخش دوں گا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کے جو دنیا کے اندر جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں غصہ ہونے کے, اس کو بھی اگر آدمی ذہن میں رکھے کہ جی کیا کچھ نہیں ہو سکتا, انسان کا گھر جا سکتا ہے, انسان کی محبت جا سکتی ہے, انسان کے رشتے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو بھی بندہ اس وقت ذہن میں لے آئے تو آدمی ایک نہایت ذمہ دارانہ رویہ اس وقت ظاہر کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بہت اعلیٰ کمال کی بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ یہ کر لیا کرو, اس وقت سوچ لیا کرو کہ اس وقت تمہاری صورت کیسی نظر آ رہی, جب غصے میں تم آپے سے باہر ہو رہے ہو. صرف اگر کوئی شخص, اگر میں امام غزالی کے لفظوں کو تھوڑے سے اس دور کے الفاظ کے حوالے انداز میں اگر میں بیان کر سکوں, یعنی صرف اگر کوئی اس وقت جو ہے تمہارا ویڈیو بنا لے جس وقت تم غصے میں پھٹ رہے ہوتے ہو, صرف اس وقت تمہارا ویڈیو بنا لے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد جب نارمل ہو جائے صرف تمہیں دکھا دے کہ یہ تم ہو, تو کہتے ہیں کبھی تم اپنے آپ کو پسند نہیں کرنے والے, تم اپنے آپ سے نفرت کرو گے, یار یہ کیا انسان ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے, تو یہ تو تم ہو. تو کہتے ہیں اگر انسان اپنی صورت کو ہی ذہن میں لے آئے اس وقت جب وہ غصے میں بپھرا ہوا ہوتا ہے اور بدتمیزی کی انتہا پر جانے والا ہوتا ہے, یہاں تک کہتے ہیں کہ یعنی جب انسان غصے میں بے قابو ہوتا ہے بالکل ایک درندہ لگتا ہے, یا ایک بھونکتا ہوا کتا بعض اوقات جو ہوتا ہے, لفظ بولتے ہیں وہ, مطلب اس طریقے سے جو ہے نا وہ لگتا ہے جیسے وہ کسی کو بھمبوڑ کھائے گا. تو انسان کہاں ہے یہ اس وقت.
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو امام غزالی کہتے ہیں کہ انبیاء اور جو متقی لوگ ہیں ان کے ساتھ نسبت دی جائے ایسے شخص کو جو یوں بھڑکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تقدیر پر جو ایمان ہے اس کو بھی ذہن کے اندر تازہ کرنا اس مصیبت سے جان چھڑانے میں نہایت مدد دیتا ہے. آدمی یہ سوچ لے کہ دراصل یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے بھائی اس کائنات میں. میری مرضی کے خلاف کام ہوا, میری رائے کے بغیر کامیاب ہوا کام ہوا تو میں مطلب یہاں پر تو میری مرضی تھوڑی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر راضی ہونے کا جو ایک معنی ہے وہ بھی اگر غصے کے وقت ذہن میں لے آیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ شیطان سے پناہ مانگنا یہ نہایت اہم ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آدمی کو بتایا ہے اگر بہت بے قابو ہو رہا ہے آدمی تو اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں ایک چیز جانتا ہوں جو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ وضو کر لے. کہتے ہیں غصے کے وقت وضو کرنا ہے. پھر اس کی وہ توجہ بھی کرتے ہیں کہ غصہ کیونکہ ایک شعلہ ہے آگ کا اور شیطان سے اس کا کوئی تعلق ہے, تو بلکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بھی فرمایا وہ یہ ہے کہ آگ جو ہے اس کو صرف پانی بجھا سکتا ہے. تو وضو کا پانی جو ہے وہ غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے. اچھا, یہ کاظمین الغیظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور خاص متقین کی صفات میں ذکر فرمایا ہے. اس وجہ سے یہ بھی جان لو کہ تقوی اس وقت تک تمہیں نصیب نہیں ہوتا. یہ جو تقوی جس کو ہم کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ روزے میں خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم سے کوئی الجھے تو ان سے کہہ دو اللہم انی صائم, بھئی میں تو روزے سے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تقوی ہے وہ غصے کو قابو کرنا اور تمیز دکھانا یہ باقاعدہ طور پر مطلوب ہے. تو تقوی کے معنی جو ہیں ان کے اندر بھی کیونکہ آتا ہے تو اس کو بھی ذہن میں لانا فائدہ مند ہو جاتا ہے. جو حلم جو ہے غصے کے مقابلے میں جو صفت جو مطلوبہ صفت ہے اس کو ہم کہتے ہیں حلم. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہایت اہم حدیث ہے جو تربیت کے ابواب میں جو علماء اس پر جو لکھتے ہیں وہ بہت اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں انما الحلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے اور حلم بردباری اختیار کرنے سے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ یعنی آپ محنت کرتے چلے جاتے ہیں کرتے, بڑی بھڑکیلی طبیعت کے لوگ بھی بہت زیادہ بدل جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے وہ اس کا ایک حد تک دخل ہوتا ہے اور باقی پھر جو ہے نا وہ تربیت اور انسان کو سدھانا تو اس کا بھی باقاعدہ ہوتا ہے. تو جو بندہ جس چیز پر محنت کرنے لگ جاتا ہے وہ لازماً اس میں انسان جو ہے وہ اپنے طباع, اپنے خصائل, اپنی عادتیں, اپنے خصلتیں جو ہیں بہت زیادہ بدل کر دکھا دیتا ہے. تو آپ اپنا ماحول بدلیں, اپنے جو ہے وہ اہداف بدلیں. لازماً آپ جو کہتے ہیں بڑے بڑے جو جبار اور متکبر ہیں ان کو صالحین کی صورت میں دیکھا گیا ہے. بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے متکبر جو ہیں جب وہ بدل گئے تو لوگوں ان کو یہ بھول گیا کہ یہ وہ شخص ہوتا تھا جو کبھی تکبر کرتا تھا یا کبھی جو ہے وہ اپنے غصہ دکھاتا تھا لوگوں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ذکر فرمایا ہے نا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو آدمی معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے. اگر اس چیز کو ہی آدمی ذہن میں لائے تو وہ بالکل اپنے رویے کو بدل لیتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سلف کی سیرتوں کو پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے اس معاملے میں. سیرتیں پڑھا کریں سلف کی کہ کیسے وہ دھیمے ہوتے تھے, کیسے وہ متواضع ہوتے تھے, منکسر ہوتے تھے, اور باوجود اس کے کہ بسا اوقات بہت بات ان کی حیثیت ہوتی تھی. معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی لے کر آتے ہیں کہ جب وہ معاویہ خلیفہ تھے تو ایک آدمی جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اتنا تپ گیا آپ کے خلاف کہ میں نے قسم کھا لی کہ جو ہے نا
کہ میں آپ کو جو ہے نا آپ کے سر پر ماروں، مطلب جو ہے نا وہ کسی چیز کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قسم کھا لی، اور وہ بتا رہا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے یہ قسم کھا لی تو قسم اب پوری کر لو. تو اپنا سر آگے کر دیا، کہنے کا مار لو. تو یعنی ایک بندہ یعنی مسند اقتدار پر فائز ہے. دوسرا واقعہ عمر بن عبدالعزیز کا لے کر آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مسجد میں وہ گزر رہے تھے اور اندھیرا تھا مسجد میں، رات کے وقت اندھیرا تھا. تو کوئی صاحب جو ہیں وہ مسجد میں سوئے پڑے تھے. تو عین جو ہے وہ اس کو مطلب بڑی زور کی ٹھوکر لگی عمر بن عبدالعزیز سے. سویا بندہ آپ کو پتہ ہے وہ تو یعنی اس کا تو حال ہی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹھوکر ماریں زور سے، پتہ نہیں کہاں لگی ہوگی. تو وہ کہنے لگا کہ اندھے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کہتے نہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے جو کوئی مصاحب تھے تو ان لوگوں کو بڑا غصہ ہے کہ یہ ایسا بدتمیز ہے. تو کہتے ہیں وہ اس کو کچھ کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہتے اس نے صرف پوچھا مجھ سے کہ اندھے ہو، میں نے اس کو بتا دیا میں اندھا نہیں ہوں، تو اس کے علاوہ اور کیا ہے، تو چھوڑ دو یہ بات. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ وہ لے کر آتے ہیں علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑکا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ 1000 درہم دیے. مطلب ہے ان کو محسوس یہ ہوا کہ شاید کسی وجہ سے مجھ سے غصے میں ہو گیا. اس کو 1000 درہم دیے، اپنی چادر اتار کر اس کے گلے میں لٹکا دی. تو کہنے لگے کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا یہ کون ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو واقعی اللہ کے رسول کی اولاد ہے. مطلب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یعنی یہ آل بیت کے جو گھرانے کے لوگ تھے، مطلب وہ کیسے کسی نے بدتمیزی کی ہے تو اس نے اپنی چادر اتار کر اس پر ڈال دی ہے اور جیب سے اس کو پیسے نکال دے رہا ہے، یار مجھ سے مت ہو مجھ سے. یہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں یہ اہل بیت کا خاصہ تھا. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہب ابن منبہ جو ہیں ان کا کسی نے آ کر خوب بتایا کہ جی کون فلاں آدمی جو ہے نا آپ کے خلاف یہ بول رہا تھا. تو کہنے لگے کہ یار بات سنو، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا، تو مطلب تم ہی رہ گئے تھے، تو مجھے آ کر بتا دے، چھوڑ دو مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کی. تو مطلب یہ اتنا بڑا نفس اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں ہاں واقعتاً یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ اس دین کی مصنوعات ہیں، انسانی مصنوعات. تربیت کی بھی ایک اچھی تعریف جو ہے نا وہ یہ کی گئی ہے، تربیت کا مطلب ہے انسانی مصنوعات تیار کرنا جو دنیا میں بھی چلیں اور آخرت میں بھی چلیں. خلق اللہ.